اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تنگدستی سے نجات چاہتے ہیں تو یہ 3 تسبیحات 9 دن تک پڑھ لیں، انشاءاللہ رزق بہتر ہو جائے گا۔ عرض یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے جب باتیں ہوتی ہیں سب یہی کہتے ہیں، ہر بندے کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جناب ہم بہت نیک ہیں جی، ہم نمازیں بہت پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظائف بہت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہمارے وظائف یا عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر، دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، عبادت کی قبولیت کے اندر نا ایک چھوٹا سا ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اس چھوٹے سے نقطے یعنی ایک نقطے سے حرف کی معنی بدل جاتے ہیں۔ اور نقطہ یہ ہے حضور کہ عبادت اللہ کو وہ پسند ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہو، وہ راز ایسا راز کہ جو آپ کر رہے وہ اللہ کو۔ آج ہم اپنا تھوڑا سا بھی کوئی عبادت کا عمل کرتے ہیں تو ہم اس پہ اترانا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا۔ آپ نے پڑھ لیا کچھ، سوائے درود شریف کے کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ درود شریف تو آپ نے جس طرح بھی جیسے پڑھا اپنی زبان سے ادا ہوا قبول ہو گیا، لیکن جو آپ دوسری وظائف صورتیں تلاوت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تو ادا کر دیا، اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا اس کا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک چھوٹی سی یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے کہ تھوڑا سا کچھ 4 نمازیں پڑھنے لگ جائیں، تھوڑا سا کوئی مسجد کا منہ دیکھ لیں، کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں تو پھر وہ الٹی دل میں ڈال دیتا ہے کہ یار تم تو بہت بیٹر ہو گئے ہو، اور بس پھر وہیں پہ سارا کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ اپنی اس کے اوپر یعنی اپنے عمل پہ اترانا چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھیے متقی پرہیزگار ہونا آج کا دور وہ چل رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سب کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو شامل کر کے یار بات کر رہا ہوں تجربے کی روشنی میں۔ یہاں پر بچا ہوا وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے نا، مطلب انگور کھٹے ہیں وہ بات ہے، ورنہ یہاں معاشرے کے جو اب حالات ہو چکے ہیں اس کے اندر خود سے گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ وہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے جس کو موقع بھی ملے اور اس کو جو ہے وہ غلط کام نہ کرے، تو یہ چیز ہے۔ لیکن ایسی سچویشن کر کے بھی اگر اس نے کسی پہ ظاہر کر دیا کہ جی مجھے یہ ملا تھا میں نے نہیں کیا، تو بھی اس نے اپنا عمل ضائع کر دیا، چھپانے کی ضرورت ہے۔ بصرہ کے اندر ایک بزرگ رہا کرتے تھے، بصرہ کے اندر ایک بزرگ تھے، اور ان کے جسم سے ہر وقت بہت خوشبو آتی تھی، تو سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ حضور بڑی خوشبو اچھی لگاتے ہیں، آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ میں کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کی اندر سے اتنی خوشبو آتی کہ پورا شہر مہکتا ہے جہاں سے آپ گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ یہ بتایا، انہوں نے کہا میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، اور وہاں پر ایک خاتون کپڑا لینے آئی، تو اس نے کچھ سوٹ پسند کیے کچھ چیزیں، تو دکاندار سے انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو ساتھ بھیج دیں، تو میں جو پسند آئیں گے مالکن وہ رکھ لیں گے اور باقی ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ تو میں چلا گیا جی، استاد نے کہا جاؤ صاحب، میں چلا گیا، تو وہاں جا کے اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور وہ بات چلی گئی تھی، اور خاتون آئی اور اس نے اس کو غلط نیت سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ارادہ ظاہر کیا۔ تو اب یہ صاحب گھبرا گئے، انہوں نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں شور کر کے تمہیں جو ہے وہ بدنام کروں گی، تو تمہارا مطلب تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں۔ ایک دم اللہ نے جیسے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک خیال آیا، اور میں نے اس کو کہا اچھا مجھے تھوڑا سا اجازت دیں میرا حاجت کے لیے، یعنی واش روم تک جانے کی اس ٹائم پہ۔ تو اس نے کہا جی جائیں۔ تو وہ جب وہاں گیا نا تو کہتا ہے کہ وہاں جو غلاظت پڑی تھی، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے وہ اپنے جسم پہ مل لی، اور میں باہر نکل آیا۔ جب میں باہر اس عورت نے مجھے دیکھا تو وہ پاگل پاگل کہہ کے مجھے چیخنے لگی، اور اس نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ایک باغیچے میں گیا، اور وہاں جا کے میں نے اپنے کپڑوں کو دھویا، خود کو دھویا، پاک جتنا صاف کر سکتا تھا کیا، اور چشمے پہ وہ سب کر کے تو میں پھر چلا گیا۔ کہتے ہیں رات کو میں سو رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک بزرگ ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور میرے جسم پر اپنی ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ تو جب میں ان سے گھبرایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون؟ تم نے کہا تم نہیں مجھے جانتے، میں جبریل ہوں، اور جو تم نے آج عمل کیا ہے اس کا صلہ تمہیں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس رات کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ دوسرے دن سے میں جہاں جاتا ہوں میرے جسم سے یہ خوشبو جو ہے وہ خود بخود نکلتی ہے، میں نے تو آج تک کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو کسی بھی گناہ سے بچانے کے لیے، لیکن یہاں ہم کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں مجبور تھا، میرا تو قصور ہی نہیں ہے۔ انسان مجبور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے اگر وہ اپنے آپ کو بچانے کی نیت کر لے تو 100 راستے نکل آتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دونوں طرف سے پورے سورے ہم
ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری غلطی تھوڑی تھی. غلطی آپ نے بچنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو پھر طریقہ کار تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, ڈفرینٹ واقعات جو دین اسلام کے مختلف ادوار کے اندر بزرگان دین نے لکھے ہیں, بتائے ہیں, وہ پڑھیں گے تو آپ کو حوصلہ ہوگا نا کہ کس طرح اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے, تو اس سے کیا انعامات ملتے ہیں. تو ہم یہ شکوے جو کرنے کی جی ہم پڑھتے بہت ہیں, رزق نہیں ملتا, یہ سب میرے حساب سے اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی. اگر دل سے عبادت کی جائے اور پوری روح کے ساتھ عبادت کی جائے تو صلہ ضرور ملتا ہے, رزق بھی بڑھتا ہے. دیکھیے آج میں آپ کو ایک تسبیح بتاؤں, آسان سی تسبیح ہے, 9 دن آپ اس کو کر کے دیکھ لیں. یہ آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ٹھیک ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہاں تک اگر اس کو آپ 3 تسبیح ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا رہے ہو, کوشش کریں کہ اس کو فجر ٹائم پہ پڑھیں, تو آپ صرف 9 دن اول آخر 3 بار درود ابراہیمی, 3 تسبیح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اگر یہ پڑھ لیں آپ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق بھی دروازے آسانی پیدا کر دے گا, رزق کے دروازے کھولے گا, آپ کی اور مشکلات جس قسم کی بھی مصیبت یا پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اللہ دور فرما دیں گے. آسان سا عمل ہے, کر کے دیکھیے. اور اپنی عبادتوں کو جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے رب کا معاملہ ہے, اس کو ڈسکلوز نہ کیا کریں کسی کے سامنے, اس کو بیان کر کے اپنے آپ, کیونکہ پھر انسان اپنے اندر فخر محسوس کرنے لگ جاتا ہے, اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگ جاتا ہے. جبکہ آپ یقین رکھیں کہ جب قیامت کے دن معاملہ ہوگا تو اعمال پہ بخشش نہیں ہونی, اللہ کے فضل سے ہو جانی ہے, اللہ کے کرم سے ہو جانی ہے. تو اس لیے بس عمل کرتے جائیں اور یہ ڈرتے رہیں کہ اس کے اندر کہیں ریاکاری نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہی میری دعا ہے سب کے لیے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ دیکھیے کچھ بھی پوچھنا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں, کوئی چارجز نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہیں, خصوصی دعا کے اندر اس کے لیے شامل کرانا چاہتے ہیں, تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں. جن میرے دوست بہن بھائیوں کو وظائف میں اچھے رزلٹس ملتے ہیں, اس کا جو ہے وہ فیڈ بیک مجھے واٹس ایپ پہ دینے کی بجائے اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھا کریں, تاکہ دوسروں کو حوصلہ ہو. جو لوگ دوسرے ممالک سے مجھ سے میرے بہن بھائی بات کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک میسج بھیج کر ٹائم لے لیا کریں, کوئی چارجز نہیں ہے, آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو بس یہی ایک میرے پیغام ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی آپ سے, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.